بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت سے پہلے مختلف فتنے ظاہر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہ صرف ان فتنوں سے آگاہ کیا بلکہ ان فتنوں کی شدت کے بارے میں بڑی وضاحت سے امت کو خبردار کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آنے والے فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان فتنوں اور علامات قیامت سے تفصیل سے آگاہ فرمایا، اور مقصد یہ تھا کہ ہم ان فتنوں میں اپنے دین و ایمان کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں، ثابت قدم رہیں اور اس عارضی دنیا کی چمک دمک کے فریب میں مبتلا ہو کر آخرت کا خسارہ ہرگز مول نہ لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دوسرے فتنوں کے بارے میں امت کو آگاہ فرمایا ہے، اسی طرح بعض جنگوں کے بارے میں بھی پیشنگوئیاں فرمائی ہیں۔ یہ بات تو واضح ہے کہ امت محمدیہ کا سب سے پہلا جہاد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مشرکین مکہ کے خلاف میدان بدر میں لڑا گیا، اور سب سے آخری جہاد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں سرزمین فلسطین میں لڑا جائے گا۔ لیکن اہل اسلام کو ان کے علاوہ بھی بہت سی جنگیں لڑنا پڑیں گی، جن کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ہاتھوں جزیرۃ العرب، ایران، روم اور دجال کے مغلوب ہونے کی پیشنگوئی فرمائی ہے۔ حضرت نافع بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جزیرۃ العرب کے لوگوں سے جہاد کرو گے اور اللہ اسے فتح کر دے گا، پھر ایران سے جہاد کرو گے، اللہ اسے بھی تمہارے ہاتھوں فتح کر دے گا، پھر اس کے بعد روم والوں سے جہاد کرو گے، اللہ اسے بھی تمہارے ہاتھوں فتح کر دے گا، پھر تم دجال سے جہاد کرو گے، اللہ اسے بھی فتح کر دے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایران کا بادشاہ کسریٰ مر چکا ہے، اب اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا، اور جب قیصر مر جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا۔ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ ان دونوں ملکوں کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب ان جنگوں کا ذکر ہوگا جن میں مسلمانوں کی قیادت امام مہدی کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ذی مخبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم روم کے عیسائیوں سے صلح کرو گے اور دونوں مل کر ایک دشمن سے لڑو گے جو تمہارے پیچھے ہوگا، تم لوگ فتح حاصل کرو گے، غنیمت حاصل کرو گے اور سلامتی کے ساتھ واپس آؤ گے، اور ایک ٹیلوں والے میدان میں پڑاؤ ڈالو گے، وہاں ایک عیسائی صلیب بلند کر کے کہے گا کہ صلیب کو فتح ہوئی، مسلمانوں میں سے ایک آدمی اس پر غضبناک ہو کر عیسائی کو مارے گا، جس پر اہل روم عہد شکنی کریں گے اور دوسرے عیسائیوں کو جنگ کے لیے اکٹھا کریں گے، دوسری طرف مسلمان تنہا رہ جائیں گے اور شہید ہوں گے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل روم اور تمہارے درمیان صلح ہوگی، پھر اہل روم تمہارے ساتھ غداری کریں گے اور تمہارے مقابلے میں 80 جھنڈوں یعنی 80 ممالک کے ساتھ فوج لے کر آئیں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ دجال کے ظہور سے پہلے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان 4 دن شدید خونریز جنگ ہوگی۔ پہلے 3 دن مسلمان مغلوب اور عیسائی غالب ہوں گے، چوتھے دن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے اور عیسائیوں کو شکست ہوگی۔ یہ جنگ اس قدر خونریز ہوگی کہ اس سے پہلے ایسی خونریز جنگ کسی نے نہ دیکھی ہوگی۔ 99% لوگ مارے جائیں گے اور اس جنگ کے فوراً بعد دجال کا ظہور ہوگا، جس کی خبر لانے کے لیے مسلمان 10 آدمیوں کو گھوڑوں پر روانہ کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میراث تقسیم ہوگی، نہ ہی کسی کو مال غنیمت حاصل ہونے کی خوشی ہوگی، یعنی جنگوں میں اتنے زیادہ آدمی مارے جائیں گے کہ میراث یا مال غنیمت لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے شام کی طرف اشارہ کیا اور کہا، عیسائی اس طرف یعنی روم کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے جمع ہوں گے اور مسلمان بھی ان کے ساتھ جنگ کے لیے جمع ہو جائیں گے۔
راوی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، دشمن سے تمہارا مطلب عیسائی ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں، اس وقت شدید لڑائی شروع ہوگی، مسلمانوں کا ایک لشکر شہادت یا فتح کا عہد کر کے آگے بڑھے گا اور دونوں لشکروں کے درمیان شدید جنگ ہوگی، حتیٰ کہ رات چھا جائے گی اور دونوں لشکر فتح و شکست کے بغیر جنگ بند کر دیں گے۔ مسلمانوں کے لشکر کا جنگ میں شریک ہونے والا حصہ سارے کا سارا قتل ہو جائے گا۔ دوسرے دن مسلمانوں کے لشکر کا ایک حصہ پھر جنگ میں شہادت یا فتح کا عہد لے کر شریک ہوگا، رات ہو جائے گی، دونوں لشکر فتح و شکست کے بغیر جنگ روک دیں گے۔ مسلمانوں کی فوج کا جنگ میں شریک ہونے والا دوسرا حصہ بھی سارے کا سارا قتل ہو جائے گا۔ تیسرے روز مسلمان پھر اپنی فوج کا ایک حصہ میدان جنگ میں بھیجیں گے جو شہادت یا فتح کا عہد کر کے جائے گا۔ شام تک لڑائی ہوگی اور دونوں لشکر فتح و شکست کے بغیر جنگ بند کر دیں گے۔ مسلمانوں کی فوج کا تیسرا حصہ بھی سارے کا سارا جنگ میں قتل ہو جائے گا۔ چوتھے روز مسلمانوں کی باقی ساری فوج جنگ میں حصہ لے گی۔ اس روز اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ اس روز ایسی شدید لڑائی ہوگی کہ ایسی لڑائی نہ آئندہ کوئی دیکھے گا، نہ ماضی میں کسی نے دیکھی ہوگی۔ اتنی اموات ہوں گی کہ ایک پرندہ ان لاشوں کے اوپر اڑنا شروع کرے گا، اسے اڑتے اڑتے موت آ جائے گی، لیکن لاشیں ختم نہیں ہوں گی۔ ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے، ان میں سے صرف ایک زندہ بچے گا، یعنی اس جنگ میں 99% لوگ مارے جائیں گے۔ ایسی حالت میں مال غنیمت کی خوشی کسے ہوگی اور کن لوگوں میں میراث تقسیم کی جائے گی؟ اسی دوران مسلمان اس آفت سے بھی بڑی آفت کی خبر سنیں گے۔ ایک زوردار آواز آئے گی کہ ان کے پیچھے بال بچوں میں دجال ظاہر ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی جو کچھ ان کے پاس ہوگا چھوڑ چھاڑ کر بھاگیں گے، جلدی جلدی 10 سواروں کو ہراول دستہ کے طور پر روانہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان سواروں اور ان کے باپوں کے نام جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی پہچانتا ہوں۔ اس روز وہ روئے زمین کے سب سے بہتر سوار ہوں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی قیادت امام مہدی کریں گے۔ یہ اس قدر خوفناک جنگ ہوگی کہ 100 میں 99 اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ جنگ 4 دن جاری رہے گی۔ اس کے بعد امام مہدی فتح قسطنطنیہ یعنی استنبول کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے یہ ہوگا کہ رومی لشکر اعماق یا دابق میں پڑاؤ کرے گا، پھر مدینہ منورہ سے ایک لشکر رومیوں کے مقابلے کے لیے نکلے گا۔ وہ لشکر زمین والوں سے بہترین لشکر ہوگا، جنگی صلاحیتوں کے اعتبار سے یا تقویٰ کے اعتبار سے یا دونوں اعتبار سے۔ کہیں گے کہ تم شامی مسلمانوں سے الگ ہو جاؤ، انہوں نے ہمارے مردوں عورتوں کو غلام بنایا ہے، ہم صرف انہی سے جنگ کریں گے۔ مسلمان کہیں گے، واللہ ہم اپنے بھائیوں کو تمہارے مقابلے کے لیے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر دونوں لشکر یعنی مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان لڑائی ہوگی۔ مسلمانوں کا 1/3 لشکر بھاگ جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں فرمائے گا۔ 1/3 لشکر مارا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین شہداء کا درجہ پائیں گے۔ 1/3 فتح پائے گا، یہ 1/3 مجاہد کبھی فتنے میں نہیں پڑیں گے۔ اس فتح کے بعد مسلمانوں کا لشکر استنبول کی فتح کرے گا۔ یہ لوگ فتح کے بعد اپنی تلواروں کو زیتون کے درخت سے باندھ کر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ شیطان پکارے گا، تمہارے پیچھے اہل و عیال میں دجال آ گیا ہے۔ چنانچہ مسلمان استنبول سے نکل کر بھاگیں گے۔ راستے میں معلوم ہوگا کہ یہ خبر تو جھوٹی ہے، لیکن جب شام پہنچیں گے تو دجال ظاہر ہو جائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ استنبول شہر ہتھیاروں کے بغیر کلمہ تکبیر پڑھنے سے فتح ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں وہ شہر معلوم ہے جس کے ایک جانب خشکی اور دوسری جانب سمندر ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہے۔ مراد ترکی کا شہر استنبول ہے جس کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بنی اسحاق میں سے 70 آدمی اس کے خلاف جہاد نہ کر لیں۔ جب وہ آئیں گے تو پڑاؤ ڈال دیں گے،
تیر و تفنگ سے لڑائی نہیں کریں گے بلکہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہیں گے تو شہر پناہ کی ایک دیوار گر پڑے گی، پھر دوبارہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہیں گے تو دوسری سمت کی دیوار بھی گر پڑے گی، پھر تیسری مرتبہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہیں گے تو مسلمانوں کے لیے سارا راستہ کھل جائے گا اور وہ شہر میں داخل ہو جائیں گے اور مال غنیمت حاصل کریں گے۔ جب مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو اچانک ایک پکار سنائی دے گی، دجال نکل آیا۔ مسلمان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کی طرف چل پڑیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو، جن کی آنکھیں چھوٹی، منہ سرخ، ناک موٹی اور پھیلی ہوئی اور چہرے چمڑا دار ڈھال کی طرح چوڑے چوڑے ہوں گے، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ان لوگوں سے جنگ نہ کر لو جو بالوں کے جوتے پہنتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ترکوں اور حبشیوں سے جنگ میں پہل نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک صحابی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبشیوں کو چھوڑ دو، یعنی ان سے جنگ نہ کرو جب تک وہ تمہیں چھوڑ دیں، اور ترکوں کو چھوڑ دو جب تک وہ تمہیں چھوڑ دیں۔ اسے ابی داؤد نے روایت کیا ہے۔ قیامت سے پہلے شروع ہونے والی بڑی جنگوں میں دمشق کا ایک آدمی بڑے کارنامے سر انجام دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنگیں شروع ہوں گی تو دمشق سے ایک اجمی شخص اٹھے گا جو سب سے بڑھ کر شہسوار ہوگا اور اس کے پاس بہترین ہتھیار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے دین کی مدد فرمائے گا۔ اسے ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے۔